کہ مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، اور اس طرح مدینہ میں طاعون داخل نہیں ہوگا، یہ خصوصیت مدینہ کی۔ ہاں دجال مکہ میں بھی داخل نہیں ہوگا، لیکن مکہ میں طاعون آ سکتا ہے۔ تو دجال کے اعتبار سے مکہ اور مدینہ کی خصوصیت یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ المدینہ یاتی ہے دجال، دجال آئے گا مدینہ میں، فیجد الملائکہ، فرشتوں کو پائے گا، یحرسونہ، اس کی چوکیداری کر رہے ہیں، مدینے کا پہرا دے رہے ہیں، فلا یقربہ دجال، تو دجال مدینے کے قریب نہیں جا سکے گا۔ ہم مدینے سے کچھ ہٹ کر ایک جگہ سبخہ، وہاں کی زمین سفید ہے، وہاں تک دجال پہنچے گا۔ اس کی بھی حکمتیں ہیں کچھ۔ ایک حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے احقاق حق ہے، وہ مدینے میں ایک شخص اس کا شدت سے انکار کرے گا، اس کو دعوت دے گا مناظرے کی، اور وہ پہنچیں گے، مناظرہ ہوگا، اور دجال مغلوب اور ذلیل و خوار ہو جائے گا، جواب نہیں دے سکے، لاجواب ہو جائے گا۔ دوسرا، دجال کا سن کر مدینے کے کچھ لوگ دجال کے پاس آئیں گے سبخہ مقام پر، یہ منافقین ہوں گے، اور وہ لوگ جن کے اندر ارتداد تھا یا کسی بھی اعتبار سے ان کے اندر اسلام کا عناد تھا۔ پھر مدینہ المدینہ کالکیر، یہ بھٹی کی مانند، ینفی خبثھا، جس طرح وہ بھٹی سونے اور چاندی کے کھوٹ کو دور کر دیتی ہے، تو مدینے سے بھی سارا کھوٹ دور ہو جائے گا۔ جو منافقین ہوں گے وہ دجال میں شامل ہو جائیں گے، اور جو بھی گناہ گار اور خطا کار معصیتیں کرنے والے وہ دجال کے حلقے میں شامل ہو جائیں گے، اور مدینہ بالکل پاک صاف نکھر کر رہ جائے گا۔ ان خصائص اور ان حکمتوں کی بنا پر دجال سبخہ مقام پر پہنچے گا۔ تو مدینہ کی خاصیت کیا ہے؟ نہ دجال داخل ہوگا نہ طاعون داخل ہوگا۔ اور امام بخاری کا استدلال وَلَلطَّاعُونُ انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ مدینے میں دجال اور طاعون داخل نہیں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت مشیت کا اثبات۔ جی